الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وفي رواية وفي مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں اللہ کہتے ہیں وہ ہم معاف فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا مومن کا ایک مقصد یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ علماء نے مختلف اس کی ڈیفینیشن کی ہیں، اس میں آسان سی یہ ہے جس گناہ پر کوئی وعید آئی ہو اللہ کی طرف سے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا نماز چھوڑنے پہ وعید آئی ہے تو نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پہ وعید اللہ کی طرف سے آئی ہے تو زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تو عموماً ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے جس میں کئی دفعہ ہمارے بہت سارے لوگ ناواقفیت میں اس میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ جی ہم سے یہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی ان سے یہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا۔ کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو چلو ٹخنوں سے نیچے کر دی، کیا ہو گیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو حصہ جو ہے یہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، جو ڈک رہا ہوگا، یہ جہنم میں جلے گا۔ من الکعبین، ٹخنوں سے نیچے کا حصہ یہ جہنم کے جلنے کا باعث بنے گا۔ تو گویا کہ جو ہے یہ ایسا گناہ ہے، اس گناہ پہ وعید آئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا ينظر اللہ یوم القیامت من جر ازارہ بطرا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کی طرف رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں جس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی رکھی۔ اور یہ تکبر کی علامات میں سے ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، دیکھا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ ادھر آیا، فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تیری طرف نہ دیکھیں؟ اس نے فرمایا کہ حضرت میں تو کبھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ قیامت میں اللہ مجھے شفقت سے نہ دیکھیں۔ فرمایا جو تو نے طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، حدیث میں تو آتا ہے قیامت میں اللہ ایسے بندے کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس لیے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو۔ ایک دفعہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں کسی نے لکھا تھا کہ جی لوگ چاند پہ پہنچ گئے، مولوی ابھی تک یہ تعلیم دے رہا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے یا نیچے رکھنی ہے۔ اس عقل کے اندھے کو اتنا نہیں پتا
مولوی کا وظیفہ، اس کی جو ہے ذمہ داری یہ ہے کہ دین کا ہر جزیہ بتائے۔ اگر وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے تو قصور تمہارا ہے، مولوی کا نہیں ہے۔ مولوی تو اپنے دین کا ہر جزیہ عوام کو بتا رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، یہ تو رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے، آپ سوچئے کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک صحابی کو فرمایا کہ دیکھو شلوار یہاں نصف پنڈلی تک باندھا کرو، اگر بہت زیادہ کرتے تھوڑا نیچے کر لو، اور زیادہ کرنا ہے تو فرمایا ٹخنوں سے نیچے نہیں۔ تو بھائی شلوار ٹخنوں سے نیچے اوپر باندھنے کی تعلیم کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں آج کا روشن خیال ہو تو کہتے ہیں جی لوگ چاند پہ پہنچ کے نبی جو ہے یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ فضول سی فیس بک کی پوسٹیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اپنے علماء سے متنفر نہ ہوا کریں، اس کا دامن پکڑیں کہ بھائی لوگ چاند پہ پہنچ کے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو مسجد نہیں آیا، تو چاند پہ بھی نہیں کیا، تیرا تو نصیب ہی نہیں ہے۔ جو مسجد آگے چلو وہ کامیاب، جو چاند پہ پہنچ کے چلو مان لیتے ہیں وہ بھی کامیاب، تو کہاں کھڑا ہے؟ تو نے تو ادھر بھی چھوڑ دیا، ادھر بھی تو پیچھے ہے۔ تو روایت میں آتا ہے، ایک صحابی سنن کبریٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں چل رہے تھے، اچانک ایک آواز لگی، فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ ارْفَعْ إِزَارَكَ، اے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو۔ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ فَإِنَّهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ أَبْقَى وَأَتْقَى، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو گے تو یہ باقی بھی رہے گی، خراب نہیں ہوگی، اور تقوی کا باعث بھی ہوگی۔ آگے جملہ اگر آپ لوگ کا ذہن حاضر ہے تو بڑا اچھا جملہ ہے۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو پرانی سی میری جو ہے کپڑا ہے، چلو پھٹ گیا تو کیا ہو جائے گا، ضائع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اہم جملہ ہے، اما لک فی اسوہ، کیا تیرے لیے میری زندگی بہترین نمونہ نہیں ہے؟ تو یہ کون سی باتیں کر رہا ہے؟ کپڑا پھٹ جائے گا، پینٹ ہے تو بدنما لگے گی، تو تیرے لیے میری زندگی نمونہ نہیں ہے؟ کہتے میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شلوار نصف پنڈلی تک تھی، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنی جو ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکائی۔ تو یہ اتنا اہم ترین کام ہے۔ روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ عزرت المؤمن، مومن کی جو ازار ہے، شلوار ہے، الی عضلۃ ساقیہ، یہ پنڈلیوں تک جو ہے نصف پنڈلیوں تک ہونی چاہیے، ثم الی الکعبین، اگر بہت نیچے لٹکانے کا ہے تو چلو ٹخنوں تک لٹکا دو۔ فرمایا فما کان اسفل من ذلک ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ آگ کا حصہ ہوگی۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ بھائی آفس میں جاب کرنے والی لڑکیاں، ان کی شلوار اس پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ بھائی لڑکیوں کو شرم نہیں آتی جن کے لیے اصل حکم ہی ہے کہ نیچے کیا جائے؟ تو نہ آفس میں کوئی مائنڈ کرتا ہے ان کو کہ جی یہ کیوں ہے؟ تو بھائی ہمارے نوجوانوں کو بھی کوئی برا نہیں کہے گا کہ آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں ہے۔ وہ برقع پہن کے جاتی ہیں تب بھی کوئی منع نہیں کرتا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تب بھی کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو اگر ہمارے جو ہے مسلمان یہ اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، اس کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مررت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرا اور میری شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی،
وفی ازاری استرخاء فقال، فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو. کہتے میں نے کی. ثم قال، فرمایا اور اوپر کر لو، زد. فرمایا فما زلت، میں نے زیادہ کی، اس کے بعد جو ہے میری معمول بن گیا کہ میں شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھتا. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کہاں تک آپ کو کہا تھا؟ میں نے کہا الی انصاف الساقین، آدھی پنڈلیوں تک اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں تک باندھ دو. اور ایک اور مزے کی روایت، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، نوجوان تھے، اور میری جو ازار تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. پوچھا کون ہے بھائی؟ میں نے کہا میں عبداللہ ہوں. فقلت عبداللہ، قال ان کنت عبداللہ، اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ. تو اللہ کا بندہ ہے، چاہتا کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، اللہ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ مجھے غضب کی نگاہ سے نہ دیکھیں، تو ارفع ازارک، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی شلوار الی انصاف الساقین، آدھی پنڈلیوں تک باندھنا شروع کر دیا. تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، جب انہوں نے یہ روایتیں سنی اس طرح کی، فرمایا کہ یا رسول اللہ فکیف بنا، ہمارے لیے پھر کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے جو ہے ٹخنوں کو ڈانپ دیا کرو، ٹخنوں کو ڈانپ دیا کرو. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حکیم طارق محمود چغتائی جو ہے، انہوں نے کسی کا واقعہ لکھا ہے کہ جی وہ صاحب امریکہ گئے تو ان کو کسی نے کہا کہ کل میں آپ کو ایک عجیب چیز دکھاؤں گا. کہتے ہیں وہاں گئے ہم، تو وہاں کا کوئی ہیلتھ سینٹر تھا، تو وہاں مختلف جگہ دکھاتے گئے. ایک جگہ پہ جو ہے یہ تھا کہ جی لباس ڈریس کیسے پہننا ہے. وہاں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ جی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں. تو میں نے پوچھا کہ جی یہ کون لوگ ہیں، کیا کوئی مسلمان ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ سارے کے سارے یہودی ہیں. یہ جو ہے انسانی ہیلتھ پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کی ریسرچ میں یہ آیا ہے کہ مرد جو ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھے گا تو اس کو جو ہے جگر کا ورم نہیں ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ اس کو پاگل پن سے وہ بچ جائے گا اور ٹخنوں میں ورم نہیں آئے گا. کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیا، انہوں نے تحقیق تو کر لی کہ جی ورم نہیں آئے گا، انسان صحت میڈیکل فزیکل فٹ رہے گا، تو پھر عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو ان کی تحقیق کے مطابق تو عورتیں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھیں. پھر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ جی عورتوں کے لیے پھر آپ کی کیا تحقیق ہے؟ فرمایا ہماری تحقیق یہ ہے، عورتیں اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں گی تو ان کے ہارمونز میں مسئلہ ہوگا، ان کو نیچے رکھنی ہے اور مردوں نے اوپر رکھنی ہے. اللہ اکبر. تو کتنا بہترین عمل ہے. آج ہم مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. جتنے سنت کے قریب آئیں گے اتنا انسان فٹ رہے گا. اس لیے آج سے یہ کوشش کریں کہ ہر وقت ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو. یہ گناہ کبیرہ ہے اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی. تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ کریم آپ کے کمزور، عاجز، بے بس، غافل بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں.
اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ گناہ جو کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے دوری نصیب فرما۔ اے اللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں سنت کے قریب تر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، غفلتوں کو معاف فرما، گزشتہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تو جانتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت میں اللہ ایک بندے کو سب سے الگ تھلگ کر کے کہیں گے تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ بندہ اقرار کرتا جائے گا، اللہ کہیں گے اے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، جا تجھے معاف فرما دیا۔ اللہ کریم آپ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دیجئے، دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھنا۔ اے اللہ آخرت میں بھی اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ اے اللہ آخرت میں بھی لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، دنیا میں بھی اللہ رسوائی سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ داڑھی میں سفید بال آگے، اے اللہ کب آپ کی معرفت نصیب ہوگی، کب آپ کا قرب نصیب ہوگا، اے اللہ کب غفلتیں ختم ہوں گی، کب گناہوں سے جان چھوٹے گی۔ اللہ کریم کرم کے فیصلے فرما، اللہ رحم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم تو وہ مجرم ہیں، دنیا میں جس مجرم کو عدالت سے سزائے موت سنا دی جاتی ہے، اس کے پاس سزائے موت سے بچنے کے لیے ایک آپشن ہوتا ہے، وہ صدر مملکت کو رحم کی اپیل کرتا ہے، اگر اس نے قبول کر لی تو جان بخشی ہو جاتی ہے، ورنہ پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم بھی جو ہے ایسے مجرم ہیں، جرم ہمارے اوپر ثابت ہیں، اے اللہ رحم کی اپیل کرتے ہیں، اے اللہ آپ جان بخشی کر دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے جو ہے ہمیں معاف نہ کیا، ہم آگ کی پھانسی پہ چڑھ جائیں گے۔ اے اللہ معافی کا معاملہ فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، ایک قدم اے اللہ آگے بڑھتے ہیں، 10 قدم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، امیدوں کو پورا فرما، بیٹھنا اے اللہ قبول فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ درود شریف کی محفل ہوگی، ساتھی کوشش کیا کریں 2-4 منٹ اس میں ضرور شامل ہوا کریں۔ بڑی یہ بابرکت انسان کی زندگی کے لیے ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے، چونکہ یہ جتنی درود شریف پڑھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کی جاتی ہے۔